آخری دو رکوع سورہ روم کی سنیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان الرجیم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو مفہوم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، یعنی بحر و بر میں جو ظاہر ہوا ہے فساد، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو روم اور ایرانیوں کی لڑائی شروع ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے تمام مڈل ایسٹ جو ہے اس زمانے میں آپ کے شعلوں میں بڑھ گیا تھا لڑائی سے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعد اعمال کا۔ یہاں پر یہ اشارہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے ان کے اپنے ہاتھوں آئی ہے، اور یہ انہوں نے جو مصیبت کمائی ہے اپنے ہاتھوں سے اس کا وہ بھگت رہے ہیں کہ یہ پھر جو فسق و فجور اور ظلم و جور انہوں نے شرک سے بڑھا دیا تھا، دہریت وغیرہ کا عقیدہ اختیار کر لیا تھا، تو اس کی وجہ سے آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو اس کے تمام اعمال کا نہیں بلکہ کچھ اعمال کا برا نتیجہ اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھیں اور اپنے خیالات کی غلطی کو محسوس کر کے اپنا عقیدہ صحیح کریں، اور جو انبیاء علیہ السلام لائے ہیں ان کے جو ہے ان کے یعنی بنیادی جو قرآن اور اس کی آیات آئی ہیں ان پر غور کریں اور سوچیں، بجائے ان کے کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی انہوں نے لائی ہے۔ اور یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں بڑی بڑی قوموں کی تباہی اور بربادی کے دنیا میں مشہور ہیں۔ تاریخ میں جانتے ہیں کہ یہ بربادیاں جو ہوتی ہیں یہ اس کی وجہ جو ہوتی ہے بیسیکلی شرک ہوتا ہے۔ تو اکثر وہ لوگ یہاں دیکھیے شاید کہ وہ باز آ جائیں، اس لیے تھوڑا سا مزہ چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ یہ جملہ، یہ آیت جو ہے قرآن شریف میں کئی بار آئی ہے، جس میں یہاں پر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، اکثر اس میں مشرکی ہوتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین رات کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی جو قیامت کی گھڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس کو وہ نہیں ٹالے گا، اور اس کے جو لوگ ہیں پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، مطلب یہ کہ ان کو اچھے اور مومن اور کافر میں الگ الگ بانٹ دے گا، جیسے کہ پچھلے آیتوں میں یہ بات آئی ہے۔ تو یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال، کیا انجام ہو چکا ہے۔ تو یہ آیت ہے، بار بار آئی ہے، میں اس کا بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آگے ہے جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل عادیت سے اس میں اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بحرہ بند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں۔ یہاں پر ہواؤں کا نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ کہا ہے، حالانکہ کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہوائیں جو اصل میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بادلوں کو لانے کے لیے زمین پر اور وہاں پر بارش برسانے کے لیے رحمت کی طرح سے، ورنہ تو مری ہوئی زمین جو تھی وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے پانی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کشتیوں کے چلنے کا حکم اس لیے یہاں پر ہواؤں کو دے رہا ہے کہ جب اس زمانے میں مشینیں تو ہوتی نہیں تھی کشتیوں کو چلانے، تو یہ ہواؤں کے بادبان جو لگاتے تھے ان کی ہواؤں سے وہ کشتیاں جاتی تھیں۔ اگر اس کا رخ مختلف ہو جائے، ڈفرینٹ باد مخالف ہو جائے، تو کشتیاں اس طرف نہیں جائیں گی جس طرف تم جانا چاہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ یعنی ہواؤں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک تو یہ کہ زمین پر پانی لاتے ہیں اور وہ کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، دوسری یہ کشتیاں جو چلتی ہیں وہ بھی ایک ان کی ہواؤں کی زور سے اس کو سنبھالتی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو زمانے میں، کیا آج کل بھی میرا خیال ہے کہ اس کا اہمیت ہوتی ہے، جب وہ بہت زوردار ہواؤں کا طوفان آتا ہے سمندروں میں تو بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں وہ بھی ڈولنے لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فضل تلاش کرو، یعنی کشتیوں سے اور مختلف اوزاروں سے جو کھیتوں کے لیے اس کے شکر گزار بنو، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا
وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، یعنی معجزات لے کر آئے، ان کے کریکٹر دکھائے انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ نشانیوں کو نہیں سمجھے۔ پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کے ریپیٹ بھی بعد میں آئے گا۔ پھر فرمایا اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں اور پھر وہ ان بادلوں کو آسمان سے پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی مختلف ایریا کے جو زمین ہے ان کو لے جا کر ان کو بادلوں سے اس کے حکم سے پانی تقسیم ہوتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کھیتیاں انہوں نے بوئی ہیں یہ ہری بھری ہوں گی یا نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بارشیں بھیجتا ہے تو پھر ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات پہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اس سے مثال دے کے اللہ تعالیٰ قرآن نے کئی جگہ پر زمین کی جو حیات آئی ہے پانی سے، اسی زندگی سے دوبارہ اٹھنے کے لیے قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں اور بھی آئے گی، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اپنے پانی کی، اسی طرح رحمت جو ہے رسولوں کی آیات نشانیاں بھیجتا ہے، قرآن کی آیات بھیجتا ہے، تو وہ مردہ ضمیروں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ اس کی بار بار اس کی ریپیٹیشن اس کے ساتھ ساتھ آئے گی کہ زمین اور بادل کی بارش اور نازل جو ہوتی ہیں آیات۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کھیتی برباد ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ یہ ہم نے پہ کیا مصیبت آ گئی اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں پر مردوں کو نہیں سنا سکتے مراد ضمیر جن کے مر چکے ہیں، وہ ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ان بہروں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ عالم تھا کہ جب آیات آتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ کانوں پہ انگلیاں دھارے چلے جاتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر دکھا سکتے ہو، یعنی ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بظاہر کھلی تھیں لیکن اندر کی آنکھیں بند تھیں، ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات میں ایمان لاتے ہیں اور جو سر تسلیم کم کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو بارش کی اور بارش کے نازل ہونے کی اور قرآن کے نازل ہونے کی ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے، اس کی مقصد یہ ہے کہ جو مردہ ہو گئے ہیں دل ان کے، اسی طرح زندہ ہوتے ہیں آیات قرآن سے، جس طرح یہ لوگ ہوا سے پانی سے کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال جو ہے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ تم کو اتنا کمزور پیدا کرتا ہے، پھر اس میں اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت میں ہے کہ کس کو بوڑھا کرنا ہے، کس کو جوانی میں مارنا ہے، کس کو کتنی عمر دینی ہو، کتنی تکلیف دینی ہو، جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ قیامت آئے گی اور یہ اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا، جیسا کہ سورہ یاسین نے فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تھوڑی دیر سوئے ہوں گے، زیادہ نہیں، لیکن ان کے جو مرنے اور قیامت کے درمیان پتہ نہیں 20,000 10,000 لاکھ کتنے سال گزر چکے ہیں، ان کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہیں زمین پہ۔ تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت میں خیال اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح وہ اس دنیا میں اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح سے کتنی زندگی میں کیا کچھ کما رہے ہیں اور کتنا بھٹک رہے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند تھے یا جو جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں یعنی لکھے ہوئے میں تم روز حشر تک پڑے رہے، یعنی کتنے سال گزرے ہیں وہ تو لکھا گیا ہے۔ سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، یعنی وہ رزلٹ کا دن ہوگا، وہ میدان عمل نہیں ہوگا۔ میدان عمل یہی ہے، اس دنیا اس میں جتنا عمل کرے گا وہ نتیجہ پائے گا۔ اس دن جو ہے رزلٹ کا دن ہوگا، اس دن چیک بیلنس کا
دن ہوگا جس میں کہا جائے گا کس نے کیا کچھ کمایا ہے۔ آگے فرمایا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یعنی یہ لاسٹ جو جملہ ہے، ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی مطلب یہ کہ آپ ان کی باتوں سے دھوکے جو دے رہے ہیں، یہ لوگ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ریکنسائل کر دو، بہت ہی یعنی مذاق بھی اڑاتے ہیں، کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ لے لو، کچھ دے لو، اس طرح سے وہ تم کو ڈگر سے اپنی ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ ہرگز نہ ہلکا نہ پائیں، یعنی مطلب ایک کہ آپ جو ہے پس ہمت نہ ہو جائیں، دھمکیوں اور طاقت کے ظاہروں سے اور ظلم و ستم سے آپ ڈر نہ جائیں، اور ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل نہ جاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کیا نام ہے، تاریخ ثبوت دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ویسے ہی بھاری ثابت ہوئے جیسے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری بھرکم دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ سے جن نے جس میدان میں بھی زور آزمائی کی، اس نے اسی میدان میں مات کھائی، اور آخر اس شخصیت عظمیٰ نے وہ انقلاب برپا کر کے دکھا دیا جسے روکنے کے لیے عرب کے کفر شرک میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی اور اپنے سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ کو اس آیت پہ ایک جو اس میں آئی ہے، جو سورہ ابھی ہم نے جو پڑھی ہے 42، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، say I travel in the earth and see how was the end of those who were before. Most of them were those who associated any partners with Allah. یہ آیت جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار آئی ہے۔ یہاں پر سیر سے مراد، یہاں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سیر کرو، یعنی دیکھو، گھومو پھرو، ٹریول کرو، تو یہ سین یہ رے کا روٹ ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ یہ آیت کتنی بار قرآن شریف میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہاں پر سورہ ال عمران میں فسیرو یعنی سو ٹریول ان دا ورلڈ and see how was the end of those who denied، یہاں پر فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر دوبارہ وہی کیف کان عاقبۃ المکذبین آئے، یہ سورہ انعام میں ہے، اور اسی طرح سے سورہ نحل میں مکذبین اگین کہ کنہوں نے ڈینائی کیا، ریجیکٹ کیا، وہی آیت کو آپ دیکھیں بار بار آتی ہے، اور کہیں پر یہ کیف کان عاقبۃ المجرمین ہے، یعنی جو کرمنل تھے ان کا کیا حشر ہوا، ذرا دیکھو زمین پر گھوم پھر کر اور عبرت حاصل کر۔ پھر فرمایا عنکبوت میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، یعنی سے ٹریول ان دا ارتھ اینڈ سی ہاؤ ہی اوریجنیٹڈ دا کریشن۔ یہ آپ دیکھیں اولم، یہاں اولم ہے سورہ فاطر میں، اور سورہ مومنون میں افلم ہے۔ یہاں پر کویشچن کے لیے الف زبر لگایا گیا ہے، ہیو دے ناٹ traveled in the land and observe how the end of those who were before them، ان سے پہلے جو گزرے ہیں۔ یہ آلموسٹ اسی آیت پوری ہے سوائے اس کے کہ اولم کے بجائے افلم ہے، جس کی ایکسرسائز ہم نے آپ کو الف اور فین کی کرائی تھی۔ تو اس طرح سے تین لفظ جو اس میں ایک آ گئے ہیں، یعنی do they not travel through the land and see how was the end of those who were before them۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بار بار آیت آ رہی ہے، اور اس کو ہم نے ایک جگہ کر کے آپ کو بتانے کی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ایک آیت کی بار بار آنے سے اللہ تعالیٰ یاد کرا دیتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں۔ اس طرح قرآن شریف کی الفاظوں کی ویکیبلری آپ کی بڑھے گی، تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو سمجھ میں بھی آنے لگا۔ آپ دیکھیں ایک دوبارہ اسی طرح سورہ روم کا دوسرے آیت تھی، ایک اور ہے سورہ المومنون کی 40:21 میں have they not traveled in the same آیات آلموسٹ، بس یہ ہے کہ یہاں لاسٹ میں یا تو مکذبین ہوتا ہے یا قبلہم ہوتا ہے یا مجرمین ہوتا ہے، اور یہ تو آلموسٹ صحیح ہے، ایسے ہی جیسا ولم سے افلم ہے، اسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو میں ایک جگہ پر یہ تقریباً 12 بار قرآن شریف میں پوری آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور آپ کے لیے یہ ہم نے ایک جگہ کر کے دکھائی تاکہ غور کریں اور الفاظ کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ ریپیٹڈ الفاظ کی وجہ سے قرآن جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک ایسے قوم کے لیے جس کی زبان عربی نہیں ہے، اگر بار بار یہ پڑھیں، آپ دیکھیں اردو جاننے والے بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس سیر کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہی لفظ عربی میں
اور کل کے معنی سبھی جانتے ہیں، ارض کے معنی جانتے ہیں، فی کے معنی جانتے ہیں، یہ سب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ نظر ہی دیکھو، نظر سے فنظر کیفا عربی کا لفظ ہے. کانا عاقبت بھی کہتے ہیں، اپنی عاقبت فرامت کرو کہتے ہیں الذین عربی ہے. من قبل اس سے قبل کانا اکثر ہم ان میں سے اکثر مشرکین تھے، اکثر مکذبین تھے، اکثر جو ہے کافرین تھے. یہ سارے جو الفاظ آخر میں آئے ہیں، مشرکین مکذبین، بار بار ریپیٹ بھی ہوئے ہیں. اس طرح آپ کو الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے اور پوری آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے زمین پہ چل پھر کے دیکھو کہ ہم نے پرانی قوموں کو، پچھلی قوموں کا جنہوں نے نہیں مانا، ان کا کیا حشر کیا ہے. اور میں نے وہ نقشے نہیں بتائے اس میں، صرف یہ الفاظ کی ریپیٹیشن کے لیے یہ ایک جگہ میں نے لکھا ہے. آپ انشاءاللہ اس پہ فائدہ اٹھا کر اس کے الفاظوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور کسی کو اگر کمنٹری کرنا ہے تو پلیز